सामईन मोहतरम, अब हम जो सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं वो हिकायात रूमी है। हिकायात रूमी आपकी खिदमत में पेश करने से पहले मैं चाहूंगा कि साहिब मसनवी मौलाना रूमी का कुछ तारुफ हो जाए। नाम मोहम्मद जलालुद्दीन और शोहरत मौलाना रूम के उन्वान से हुई। आपके नसब का सिलसिला हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जा मिलता है। आपके वालिद और दादा जान का नाम भी मोहम्मद था। आपके वालिद का लक़ब बहाउद्दीन और वतन बल्ख था। आपके वालिद मोहतरम साहिब इल्म और पूरे खुरासान में मरज्जा खलाइक थे। बाज वजूहात की बिना पर आपके वालिद मोहतरम 610 हिजरी में तर्क वतन करके निशापुर चले गए। वहां ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हुई। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त तकरीबन 6 बरस के थे। आप पर बचपन ही से सादत मंदी के आसार नुमाया थे। ख्वाजा साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना रहमतुल्लाह अलैह को देखकर आपके वालिद मोहतरम से फरमाया, इन साहिबजादे के जोहरे काबिल से गफलत ना बरतिएगा। फिर ख्वाजा साहिब ने अपनी मसनवी इसरारनामा मौलाना को पढ़ने के लिए इनायत की। मौलाना रूम की विलादत 604 हिजरी बमुकाम बल्ख में हुई। तालीम के इब्तदाई मराहिल वालिद मोहतरम ने ही तय करा दिए। फिर मुहक्किक़ दीन व मिल्लत सैयद बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को मौलाना का अतलीक बना दिया गया। मौलाना ने अक्सर उलूम व फ़नून उन्हीं से हासिल किए। वालिद मोहतरम के इंतकाल के बाद 629 हिजरी में मौलाना रूम हल और दमिश्क रवाना हो गए, जो उस जमाने में हर किस्म के उलूम व फ़नून के मराकज़ थे। मौलाना वहां कई बरस तक इल्म हासिल करते रहे, यहाँ तक के कुरान हदीस, तफसीर, मंतक, फलसफा और दूसरे तमाम उलूम में दर्जा कमाल तक पहुंच गए। तकमीला उलूम के बाद मौलाना वतन वापस तशरीफ लाए। अपने उस्ताज़ी अल मुकर्रम सैयद बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए। उन्होंने मौलाना को सीने से लगाया। फिर 9 बरस तक उनको तरीकत और सलूक की तालीम देते रहे। वालिद मोहतरम के इंतकाल के बाद मौलाना ने अपना रूहानी ताल्लुक सैयद बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से कर लिया। उस दौर में मौलाना पर ज़ाहिरी उलूम का गलबा था। आप अपने दौर के काबर उलमा में से थे। फिका और मज़ाहिब के बहुत बड़े आलम थे। दीगर उलूम में भी मौलाना को पूरी दस्तरस हासिल थी। समा से परहेज करते थे। दरस व तदरीस और फतवा नवीसी में मशगूल रहते थे, जबकि मौलाना को तो दरस इश्क व मार्फत के लिए पैदा किया गया था। उनके कलब में आतिश इश्क वदियत फरमाई गई थी। आशिकों का दर्स तो जिक्र महबूब होता है। आशिकों का दर्स महबूब हकीकी की याद में गिरिया उजारी और वजद रक्स है, न कि कुतुब माकूलात का पढ़ाना। फिक़ह शरीयत मुक़द्दसा के लिए जिस तरह हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह पैदा किए गए हैं, उसी तरह फिक़ह तरीके इश्क के लिए हक ताला ने मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह को पसंद फरमाया। मौलाना रूम जिस दर्स के लिए पैदा किए गए थे, उनका गैब से सामान शुरू हो गया। हजरत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह के सीना में इश्क व मार्फत का जो समंदर मौजसन था, वो अपने जवाहिरात बाहर बखेरने के लिए जुबान इश्क का मुतलाशी था। आपने दुआ की, ऐ खुदाया, अपनी मोहब्बत का जो खजाना तूने मेरे सीने में रखा है, कोई ऐसा बंदा खास अता फरमा जिसके सीने में मैं इस अमानत को मुंतकिल कर दूं, और वो बंदा जुबान इश्क से मेरे इसरार मुख्फिया को कुरान और हदीस के अनवार में बयान करे। अल्लाह अज़्ज़ा व जल की बारगाह अक़दस में दुआ कबूल हो गई। हुक्म हुआ, मुल्क रूम रवाना हो जाओ। उस काम के लिए जिसको हमने मुंतखब कर लिया है, वो तुम्हें वहां मिल जाएगा। मौलाना रहमतुल्लाह अलैह और शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह की मुलाकात के मुतालिक मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ वाक़यात पर कलम कुशाई की गई है। जवाहिर मज़िया के बयान के मुताबिक तो वाक़या की सूरत यह है कि मौलाना एक रोज अपने शागिर्दों के हल्का में रौनक अफरोज थे और आपके चारों तरफ किताबें पड़ी हुई थी। अचानक शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह कलंदराना अंदाज से वहां पहुंचे। आपने करीब बैठते ही मौलाना से दरियाफ्त किया, ये क्या है? मौलाना ने आपकी ज़ाहिरी वज़ाकता देखकर फरमाया, ये वो चीज है जिससे तुम वाकिफ नहीं हो। मौलाना का ये फरमाना था कि अचानक किताबों में आग लग गई। मौलाना ने शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह से कहा, ये क्या है? तो उन्होंने जवाब दिया कि ये वो चीज है जिससे तुम वाकिफ नहीं हो, और ये कहकर मजलिस से रवाना हो गए। इस वाकया से मौलाना की हालत यकसर तब्दील हो गई। घर बार और शान शौकत को खैराबाद कहा और शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह को तलाश करते करते सहराओं की खाक छान मारी। मुल्क का गोशा गोशा और चप्पा चप्पा देख मारा, मगर उनका कहीं पता ना चला। दूसरी जगह वाकया यूं लिखा हुआ है
کہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کو ان کے پیر بابا کمال الدین جندی رحمت اللہ علیہ نے یہ کہہ کر ملک روم بھیجا تھا کہ وہاں ایک سوختہ دل ہے، اس کو گرماؤ۔ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کونیا پہنچے، شکر فروشوں کے سرائے میں ٹھہرے۔ ایک دن مولانا روم نہایت اس کو احتشام سے ایک راستہ سے گزر رہے تھے۔ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ نے مولانا سے سر راہ دریافت کیا کہ مجاہدہ اور ریاضت کا کیا مقصد ہے۔ مولانا نے فرمایا اتباع شریعت۔ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ نے کہا یہ تو سب ہی جانتے ہیں، لیکن اصل مقصد علم و مجاہدے کا یہ ہے کہ وہ انسان کو منزل تک پہنچا دے۔ جو علم تجھ سے نہ لے لے اس علم سے جھل بہت بہتر ہے۔ ان جملوں سے مولانا اس قدر متاثر ہوئے کہ فوراً شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ مولانا روم کسی حوض کے کنارے کتب بینی میں مصروف تھے، وہاں شمس تبریز رحمت اللہ علیہ آگے اور مولانا سے دریافت کیا یہ کیا کتابیں ہیں؟ مولانا نے فرمایا کہ تمہیں ان کتابوں سے کیا غرض؟ اس پر شمس تبریز رحمت اللہ علیہ نے وہ کتابیں حوض میں پھینک دی۔ مولانا کو سخت رنج ہوا اور فرمایا میاں درویش تم نے ایسی چیزیں ضائع کر دی جن پر بڑے نادر نقطے تھے اور اب ان کا ملنا محال ہے۔ اس پر شمس تبریز رحمت اللہ علیہ نے وہ کتابیں خشک حالت میں حوض سے نکال کر مولانا کے سامنے رکھ دی۔ مولانا حیران ہوئے تو شمس تبریز نے کہا یہ حال کی باتیں ہیں، تم صاحب کال انہیں کیا سمجھو؟ اس کے بعد مولانا روم شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کے عقیدت مندوں میں داخل ہو گئے۔ واللہ عالم بالصواب۔ سپاہ سالار مولانا کے خاص مریدوں میں سے تھے، انہوں نے واقعہ یوں قلم بند کیا۔ شمس تبریز نے دعا کی خدایا کوئی ایسا شخص عطا فرما جو میری محبت کا متحمل ہو سکے۔ غیبی اشارہ ہوا ملک روم چلے جاؤ، وہاں ایک شخص مل جائے گا۔ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کونیا پہنچ کر برنج فروشوں کی سرائے میں مقیم ہو گئے۔ وہاں ایک اونچا چبوترا تھا جہاں شہر کے عمائد اور امراء کا مجمع ہوا کرتا تھا۔ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ بھی اس مجمع میں جا بیٹھتے تھے۔ مولانا رحمت اللہ علیہ کو شمس تبریز کی آمد کا حال معلوم ہوتا تو ملاقات کے لیے پہنچے۔ مولانا کو شمس تبریز کی آمد کا حال معلوم ہوا تو ملاقات کے لیے پہنچے۔ شمس تبریز سے آنکھیں چار ہوئیں تو ایک دوسرے کو سمجھ گئے۔ اس طرح اکثر ملاقاتیں ہوتی رہتی۔ حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کی صحبت سے مولانا رومی کی حالت میں تغیر پیدا ہو گیا۔ جب عشق حقیقی نے اپنا پورا اثر کر دیا تو مولانا پر مستی اور ورفتگی غالب رہنے لگی۔ درس و تدریس، واعظ و نصیحت سب اشغال چھوٹ گئے۔ حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کی صحبت سے ایک لمحہ بھی جدا ہونا گوارا نہیں کرتے تھے۔ سپاہ سالار کے بیان کے مطابق مولانا روم اور شمس تبریز دونوں نے صلاح الدین زرکوب کے حجرے میں 40 روز تک چلہ کشی کی۔ اس عرصے میں کھانا پینا سب کچھ ترک کر دیا۔ اس کے بعد مولانا کے احوال بالکل بدل گئے۔ پہلے سماع سے پرہیز کرتے تھے، اب اس کے بغیر ان کو چین نہ آتا تھا۔ مسند تدریس اور فتویٰ نویسی بالکل ترک کر دی۔ اے محبوب حقیقی، آپ کی محبت میں مجھ کو نعرہ مستانہ بہت اچھا لگتا ہے۔ قیامت تک اے محبوب میں اسی دیوانگی اور ورفتگی کو محبوب رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت پر شورش کے علاوہ دنیا کے تمام افسانے دوری اور بیگانگی کے مستحق ہیں۔ جب مولانا رومی پر عشق الہیہ کا یہ اثر ظاہر ہوا تو شہر میں یہ فتنہ اٹھا کہ شمس تبریز نے مولانا پر کچھ کر دیا ہے۔ شمس تبریز کے خلاف جب یہ شورش بپا ہوئی تو تبریز چپکے سے کونیا چھوڑ کر دمشق کو چل دیے۔ مولانا شمس تبریز کی جدائی سے بے چین ہو گئے اور مولانا نے اس جدائی میں نہایت رقت انگیز اشعار کہنے شروع کر دیے۔ اس پر مولانا کے مریدوں کو ندامت ہوئی اور طے کیا گیا کہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کو واپس بلایا جائے۔ اس کے بعد شمس تبریز تقریباً 2 سال تک کونیا میں رہے لیکن پھر غائب ہو گئے۔ پیر کی اس مفارقت سے مولانا روم انتہائی بے چین ہو گئے اور زندگی تلخ ہو گئی۔ ان کی جدائی نے مولانا پر ایک سکر کی کیفیت طاری کر دی۔ اسی حالت میں مولانا بازار سے گزر رہے تھے کہ زرکوب چاندی کے ورق کوٹ رہا تھا۔ مولانا پر ان کے ہتھوڑے کی آواز نے سما کا اثر پیدا کر دیا۔ آپ پر وجہ طاری ہو گیا اور بے خود ہو کر رقص کرنے لگے۔ آپ کی یہ کیفیت دیکھ کر زرکوب نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ پھر شیخ زرکوب دکان سے باہر نکل آئے۔ مولانا روم ان سے بغل گیر ہو گئے۔ عالم بے خودی میں یہ شعر پڑھنے لگے: یکے گنجے ادید آمد در آ دکان سرکوبی، زہ صورت زہ معنی زہ خوبی زہ خوبی۔ اس شعر کا اثر صلاح الدین زرکوب رحمت اللہ علیہ پر اس قدر ہوا کہ آپ نے ساری دکان لٹا دی اور مولانا کی ہم رکابی اختیار کر لی۔ اپنے آپ کو ہمارا
مولانا کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ دونوں کو ایک دوسرے کی صحبت میں بڑا سکون اور کیف میسر آیا۔ 9 سال تک آپ دونوں کی صحبتیں گرم رہیں۔ 664 ہجری میں حضرت زرکوب رحمۃ اللہ علیہ دنیا فانی سے عالم بقا کو چلے گئے۔ مولانا روم پھر غم و اضطراب میں مبتلا ہو گئے۔ مولانا روم کو پھر ایک ایسے محرم راز اور رفیق خاص کی ضرورت محسوس ہوئی۔ ایسا محرم راز ان کو شیخ حسام الدین چلبی رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں مل گیا۔ انہوں نے 10 برس تک اس تندہی اور حسن عقیدت کے ساتھ مولانا کی خدمت کی کہ دونوں یکجان و دو قالب ہو گئے۔ یہ شیخ حسام الدین چلبی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک اور ترغیب تھی کہ جس نے مولانا کو اپنی شرح آفاق مثنوی کے لکھنے پر آمادہ کیا۔ مثنوی شریف میں مولانا نے جا بجا حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر بڑے حسین انداز میں کیا۔ 672 ہجری میں کونیا میں بہت شدت کا زلزلہ آیا۔ تقریباً 40 روز تک اس کے جھٹکے محسوس ہوتے رہے۔ اہل شہر نے مولانا سے اس پریشانی کا ذکر کیا تو مولانا نے فرمایا، زمین بھوکی ہے، کوئی تر لقمہ چاہتی ہے اور انشاءاللہ کامیاب ہوگی۔ چند روز بعد مولانا کا مزاج ناساز ہوا۔ ہر چند اتباع نے والجہ کی تدبیریں کی لیکن کوئی سود مند نہ ہوئی۔ مرض بڑھتا گیا، جوں جوں دوا کی والا معاملہ ہو گیا۔ مولانا مرض کی طرف بالکل متوجہ نہ ہوتے تھے۔ بیماری کی شہرت عام ہوئی۔ شیخ صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے تربیت یافتہ تھے، مزاج پرسی کے لیے تشریف لائے۔ مولانا کے مرض کی کیفیت دیکھ کر بے قرار ہو گئے اور مولانا کی شفا کے لیے دعا کرنے لگے۔ مولانا نے سنا تو فرمایا، شفا آپ کو مبارک ہو، محب اور محبوب میں صرف ایک پیرہن کا پردہ رہ گیا ہے، کیا آپ نہیں چاہتے کہ وہ فوراً اٹھ جائے اور نور نور میں مل جائے؟ اس بار شیخ رحمۃ اللہ علیہ روتے ہوئے اٹھ کر چلے گئے اور سمجھ گئے کہ اب مولانا کا دم واپسی ہے۔ چنانچہ یکشنبہ کے دن 5 جمادی الثانی 672 ہجری کو مغرب کے وقت مولانا ہر مذہب و ملت کے لاکھوں انسانوں کو روتا ہوا چھوڑ کر عالم آخرت کی طرف روانہ ہو گئے اور کونیا کی سرزمین میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روح پوش ہو گئے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی میں بکثرت مجاہدہ اور ریاضت کرتے تھے۔ 10 اور 20 دن روزہ رکھتے۔ نماز کا وقت آتا تو فوراً قبلہ رخ ہو جاتے۔ نماز میں اس درجہ استغراق ہوتا تھا کہ بقول سپہ سالار اکثر عشاء کے وقت 2 رکعت نفل کی نیت باندھتے تھے، ان ہی 2 رکعتوں میں صبح کر دیتے تھے۔ ایک روز نماز میں اس قدر روئے کہ تمام چہرہ اور داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ سردی کی شدت کی وجہ سے آنسو جم کر یخ ہو گئے۔ بعض اوقات مولانا پر سکر کی کیفیت طاری ہوتی تھی تو اس حالت میں شریعت کے ظاہری احکام کا ہوش نہ رہتا تھا۔ بیٹھے بیٹھے یکبارگی اٹھ کھڑے ہوتے اور رقص کرنے لگتے۔ کبھی خاموشی سے کسی ویرانی کی طرف نکل کھڑے ہوتے۔ سماع کی مجلس میں کئی دن مدہوشی کی حالت میں گزر جاتے تھے۔ کسی بزرگ کی سکری حالت کے افعال عام مریدوں کے لیے مشعل راہ نہیں بنتے اور نہ ہی وہ قابل اتباع ہوتے ہیں۔ مولانا کا صحیفہ اخلاق ایسے پاکیزہ اور دل آویز پھولوں سے مزین تھا کہ جن کی خوشبو سے روح تازہ ہو جاتی تھی۔ ان کا زہد و قناعت، انکساری تواضع، شب بیداری، توکل علی اللہ، حلم و تحمل، جود و سخا، حق گوئی، عقل حلال، اثار، شیریں کلامی، مخلوق خدا سے محبت اور دوسرے اصاف حمیدہ مثالی حیثیت رکھتے ہیں۔ مولانا رومی کا یہ تعارف لکھنے کی سعادت صوفی آصف محمود MA کو حاصل ہوئی۔ ہم نے آپ کی خدمت میں منوان پیش کیا۔ اس کے بعد ہمارا سلسلہ حکایات رومی آگے بڑھے گا، جس کے لیے ہم آپ کی توجہ کے طالب ہیں۔ رات کہانی کو سبسکرائب کیجیے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔